اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سعید غنی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ رولز کے مطابق جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم یا ان کے نامینیٹڈ کوئی فرد، کوئی منسٹر یا چیف منسٹر یا ان کے کوئی اتھرائز پرسن مشاورت کریں گے، اس کے بعد صوبے میں پوسٹنگز اور تبادلے جو ہیں وہ ہوں گے، چاہے کسی کو کسی اور صوبے میں بھیجا جائے، کسی کو اسلام آباد بھیجا جائے، اسلام آباد سٹی میں بھیجا جائے، اور پھر وہ پروپوزل دیں گے اور پروپوزل جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ اس کو دیکھے گی۔ تو جو آرڈرز ان کے آئے تھے ان کو ہم نے ٹریٹ کیا ایز اے پروپوزل، اور سندھ کیبنٹ نے کل آپ یہ کہیں گے پارشلی ان پروپوزلس کو ایکسیپٹ بھی کیا اور پارشلی ریجیکٹ بھی کیا۔ جو آفیسرز بھیجے گئے پی ایس کے ان کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، اور جو یہاں سے نکالے جا رہے ہیں اس کو ہم نے مسترد کر دیا۔ اسی طرح پولیس آفیسرز جو ہیں، جو 7 نکالے گئے ہیں، 8 بھیجے گئے ہیں، ہم نے جو 7 نکالے گئے تھے اس پروپوزل کو مسترد کر دیا۔ جو 8 بھیجے گئے ہیں ان میں سے کوئی 4 نام ہم ایکسیپٹ کر لیں گے اور 4 ہم مسترد کر دیں گے۔ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ابھی یہ جو حالیہ 7 پولیس کے آفیسرز یہاں سے نکالے گئے ہیں ڈی آئی جی لیول کے، اب سے کچھ ہفتے پہلے 5 ڈی آئی جی صوبہ سندھ سے نکالے گئے تھے جو کسی اور صوبے میں چلے گئے۔ اب اگر 22 پولیس آفیسر سندھ میں موجود تھے 20 گریڈ کے، تو ان 22 میں سے 12 کو وفاقی حکومت کسی اور صوبے میں بھیج رہی ہے بغیر صوبائی حکومت کے مشاورت کے۔ اگر یہ طریقہ کار ہوگا تو آپ اندازہ لگائیے کہ پولیسنگ، لا اینڈ آرڈر، جو پیورلی 100% پروونشل سبجیکٹ ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین بھی کرے اور پولیس کی وہ نگرانی بھی کرے۔ پولیس صوبائی حکومت کے انڈر میں کام کرتی ہے۔ اس پولیس کو جو صوبائی حکومت کے انڈر میں کام کرتی ہے، 22 میں سے 12 ڈی آئی جیز بغیر مشاورت کے صوبہ سندھ سے نکال دیے گئے۔ اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ صوبہ سندھ میں جو گورننس ہے اس کو وہ خراب کریں، برباد کریں، اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی صوبہ سندھ کے لوگوں کو ہونا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ پولیسنگ کو ڈسٹرب کریں گے تو اس کا نقصان ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورت میں اٹھانا پڑے گا، اور اس کا بھی جو خمیازہ ہے وہ صوبہ سندھ کے لوگ بھگتیں گے۔ لہذا وفاقی حکومت اگر اپنے یہاں کچھ بیٹھے ہوئے نااہل، نالائق اور چبل قسم کے ایم پی ایس کی ایما پر، کہنے پر، ریکمنڈیشنز پر لوگوں کو نکالے گی اور لوگوں کو لائے گی، تو پھر اس طرح سے یہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کا اپنا ایک رول ہے، وہ سندھ کے لوگوں کا، سندھ کی حکومت کا مائی باپ نہیں ہے۔ وہ ہمارے اوپر کوئی چوکیدار نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ حکومت آئینی طور پر منتخب حکومت ہے۔ ہم اپنے عوام کو جواب دہ ہیں، ہم اپنی اسمبلی کو جواب دہ ہیں۔ ہم وفاقی حکومت کو اس طرح جواب دہ نہیں ہیں۔ وفاقی حکومت کے ذہن میں اگر کبھی یہ بات گھس جاتی ہے، اور کبھی کبھی اکثر وہ کہتے ہیں این ایف سی کے ایشو پہ بھی کہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، اور بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم ہم سے پیسے لیتے کتنے ہو؟ اصل میں تو پیسے ہم تمہیں دیتے ہیں اور اس میں سے تم کچھ ہمیں لوٹا کے دیتے ہو۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ وفاقی حکومت کسی بھی صوبائی حکومت کے اوپر کوئی ریگولیٹر نہیں ہے۔ اس لیے اگر صوبائی حکومت قانون سے ہٹ کر، رولز سے ہٹ کر، آئین سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرے گی تو سندھ حکومت جو ہم نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم اس کی پاسداری کریں گے، اور ہم اپنے صوبہ سندھ کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ صوبہ سندھ کے عوام کی جو نمائندگی کا حق پیپلز پارٹی کو ملا ہے، ہم اس کا تحفظ کریں گے، اور ہم ظاہر ہے کہ اس کے لیے اگر ہمیں لڑنا پڑا وفاقی حکومت سے تو ہم ان سے لڑیں گے بھی۔ اس نالائق اور نااہل حکومت نے، یہ میں نے پہلے بھی کہا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ زندگی میں کبھی یہ ہوا ہو کہ گیس 3 وقت آئے گی، ناشتہ بناؤ، دوپہر کا کھانا بناؤ، شام کا کھانا بناؤ، گیس ختم۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ نالائق ملک کو اس نہج پہ لے کر آ گئے ہیں کہ پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس طرح سے ہوتی تھی کہ جی 6 گھنٹے 7 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، اب گیس بھی آپ کو صرف کھانا پکانے کے لیے ملے گی، اس کے علاوہ گیس آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر سردی زیادہ ہو گئی آپ کا گیزر نہیں چلے گا، اگر سردی زیادہ ہو گئی آپ کا ہیٹر نہیں چلے گا۔ آپ لکڑیاں منگاؤ، ہمیں یہ پتھروں کے زمانے میں لے کے جا رہے ہیں کہ لکڑیوں پہ چولہے بھی چلاؤ، لکڑیوں پہ آپ پانی گرم کرو، لکڑیوں پہ آپ آگ لگا کے اپنے بچوں کو سلاؤ۔ تو یہ ایک نالائکی ہے۔ مہنگائی کی جو صورتحال اس ملک میں انہوں نے پیدا کر دی ہے، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ دوائیں ہوں، چاہے وہ دالیں ہوں، چاہے وہ کوئی استعمال کی ایسی چیز ہو جو عام آدمی استعمال کرتا ہو، اس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کا فائدہ اس نالائق نااہل حکومت میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم جو ان کے سربراہ ہیں، سرغنہ ہیں، ان کے اے ٹی ایمز کو ہوا ہے۔
براہ راست ان کے ATMs کو ہوا ہے. شوگر کمیشن کی رپورٹ پڑی ہے, کیا کاروائی ہوئی ہے, اس میں جن جن کی نشاندہی ہوئی ہے ان کو نیب کیوں نہیں پکڑتی ہے. حلیم عادل شیخ کے خلاف میں نے تو نہیں بھیجی تھی نا, کب نیب نے خود کہا کہ ہم جو ہے انکوائری کو انویسٹیگیشن میں کر رہے ہیں, تو ضمانت کرائی ہے, کسی نے بلایا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر اپوزیشن کا کوئی آدمی ہوتا تو آج وہ جیل میں ہوتا یا ضمانت. کراچی میں صوبائی وزیر سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کڑی تنقید کی حکومت پر, اور ان کا کہنا تھا مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے.